وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، اس تعلق سے سوشل میڈیا پہ بڑی ہائے مچی ہوئی ہے، اور کیرلا کے شہاب نے جو پیدل سفر حج کا ارادہ کیا، پھر وہ نکل بھی پڑے۔ اس پر بعض لوگ جواز کا، بعض عدم جواز کا فتویٰ دے رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر حقیقت پسندانہ جائزہ لیا جائے تو افراط و تفرید کے لوگ شکار ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید میں ہم جب سورہ حج کی آیت نمبر 27 دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اور لوگوں میں حج کی آپ منادی کر دیں، اعلان کر دیں، لوگ تمہارے پاس پا پیادہ بھی آئیں گے، یعنی پیدل آئیں گے، اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے۔ تو پہلے تو پیدل ہی کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، قرآن مجید کی اس آیت میں۔ تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ پیدل حج کا سفر یہ ظاہر ہے منع نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور بلکہ اللہ رب العزت نے یہاں یہ فرمایا ہے کہ آئیں گے تمہارے پاس پیدل اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے۔ وہ اونٹ جو سواری کے ہوں گے، ظاہر دور دراز کا سفر ہوگا، کھانے پینے کی قلت ہوگی تو وہ دبلے پتلے ہو جائیں گے۔ تو سواری کا ذکر بعد میں کیا ہے، پیدل کا پہلے ہے۔ اب اس تعلق سے جو حدیث آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک شخص کو دیکھا دو آدمیوں کے کندھے کے درمیان، وہ حدیث جو ہے اس میں بھی لوگوں نے بھیجی ہے اور بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیوں آخر دو لوگوں پہ چل رہا ہے؟ تو اللہ کے رسول اس نے نظر مانی پیدل حج کرنے کی، آپ نے فرمایا سوار کرو۔ ایک خاتون نے نظر مانی تھی، اس کو بھی آپ نے فرمایا کہ سوار کرو۔ اب ایک طرف قرآن مجید کی آیت ہے اور دوسری طرف یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، تو اب کیا کریں؟ تو اس سلسلے میں دیکھا یہ جائے گا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو منع کیا وہ طاقت رکھتے تھے پیدل چلنے کی، اس کے باوجود منع کر دیا؟ اگر دیکھا جائے تو ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، نظر جنہوں نے مانی تھی، ظاہر ہے کہ اگر وہ طاقت ہی رکھتے تو دو کندھوں کے بیچ میں کیوں چلتے؟ اور عورت تو ویسے ہی نازک ہوتی ہے، وہ کیسے پیدل سفر کر سکتی ہے؟ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو سوار کرو۔ اس سلسلے میں علماء سلف میں کبھی کوئی اختلاف نہیں رہا جواز اور بے جواز کا۔ اختلاف افضلیت کا رہا ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ سواری پہ حج کرنا افضل ہے، اور بعض علماء اس بات کے قائل تھے کہ پیدل سفر کرنا یہ افضل ہے حج کا۔ اس سلسلے میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر قرطبی میں کہ لا خلاف فی جواز الرکوب والمشی، یعنی سواری پر حج کرنے اور پیدل چل کر حج کرنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ واختلفوا فی الافضل منہما، وہ فرماتے ہیں کہ علماء نے اختلاف کیا ہے کہ ان دونوں میں افضل کیا ہے، پیدل سفر کرنا افضل ہے یا سواری پہ؟ کہتے ہیں فذهب مالک والشافعی، امام مالک اور شافعی اس بات کی جانب گئے ہیں الی ان الرکوب افضل، کہ سواری پہ حج کرنا یہ افضل ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پہ ہی حج کیا تھا نا۔ کہتے ہیں مذہب غیرہم الی ان المشی افضل، اور ان کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس بات جانب گئے ہیں کہ پیدل سفر حج کا کرنا یہ افضل ہے، اس میں مشقت آدمی اٹھائے گا، جتنی مشقت اٹھائے گا اتنی اجر رہے گا۔ تفسیر قرطبی جلد 14 صفحہ 363 میں یہ عبارت موجود ہے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی لمبی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر حج کا واقعہ آپ کا بیان فرماتے ہیں، تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ فنظرت الی مد بصری بین یدیہ من راکب وماش وعن یمینہ مثل ذلک وعن یسارہ مثل ذلک ومن خلفہ مثل ذلک ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرنا، کہتے ہیں تا حد نگاہ میں نے دیکھا کہ آپ کے سامنے سوار پہ بھی لوگ تھے، حج کرنے والے جو آئے تھے، پیدل چلنے والے بھی تھے، آپ کے دائیں بھی اسی طرح سے لوگ تھے، آپ کے بائیں جانب بھی اسی طرح سے تھے، آپ کے پیچھے بھی لوگ اسی طرح سے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تھے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 3950۔ تو اس طرح سے یہ روایت جو ہے بتاتی ہے کہ اگر کوئی پیدل سفر کرتا ہے سفر حج تو وہ کر سکتا ہے۔ حدیث نمبر ہے 2953، حدیث نمبر ہے 2953، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب اس سلسلے میں غلو کی حد تک لوگ چلے گئے ہیں نا، بعض لوگ کہتے ہیں ایک دم ناجائز و حرام ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی شخص ریا اور سما کے لیے کرتا ہے تو بے شک یہ درست نہیں ہے کہ اس کی شہرت ہوگی اور وہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، غلط ہے یہ۔
اسی طرح سے ایک آدمی طاقت نہیں رکھتا، اس کے باوجود نظر مان لے کہ میں پیدل حج کروں گا، یہ بھی غلط ہے۔ اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ایسے ہی لوگوں کے اوپر فٹ ہوتی ہیں جو طاقت نہ رکھنے کے باوجود پیدل نکل پڑتے ہیں سفر حج کے لیے۔ اور بعض لوگوں نے تو ایک دم فیشن بنا لیا ہے کہ سفر حج پہ نکلیں گے، اعلان کر دیں کہ پیدل جا رہا ہوں۔ اب لوگ داد و دہش کی بارش بھی کرتے ہیں سفر میں، اور لوگ ان کی جو ہے بہت خاطر مدارات کرتے ہیں۔ تو اس طرح اگر کوئی کرتا ہے تو بے شک غلط ہے، لیکن ایک دم اس کو ناجائز کہنا یہ درست نہیں ہے۔ ہم ناجائز نہیں کہہ سکتے ہیں پیدل سفر کو، اس لیے کہ سفر حج کے تعلق سے سورہ حج میں آیت نمبر 27 میں تو اللہ رب العزت نے پہلے پیدل ہی کا ذکر کیا ہے۔